الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انشاءاللہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے اور وہ ہے کتاب البیوع کا درس، اور اس کے لیے ہم اپنے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع رکھیں گے۔ وہ الشرح الممتع پڑھیں گے دھیرے دھیرے کتاب البیوع کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی کے اہم مسائل میں سے ہے اور فقہ کا ایک اہم باب ہے، اور اس باب کو جس خوبی کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تقسیمات کے ساتھ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں، ایک طالب علم کو بڑی آسانی کے ساتھ میں یہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے طلباء کی کہ یہ بھی مسائل سیکھے جائیں۔ جہاں عبادات ہیں پہلے نمبر پر ہیں، یقیناً ان کا حق ہے، لیکن اس کے بعد میں معاملات ہیں، اور معاملات میں بیع کا معاملہ بقیہ معاملات پر مقدم ہے۔ تو یہ ہم کتاب البیوع پڑھیں گے شیخ کی الشرح الممتع کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بیع عربی زبان کا لفظ خرید اور فروخت دونوں کو شامل ہے، اور اصلاً یہ لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ باع سے ہے، باع ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ بیع میں، خرید و فروخت میں ایک آدمی اپنا ہاتھ بڑھا کے کچھ دیتا ہے اور دوسرا ہاتھ بڑھا کے لیتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام بیع پڑ گیا، کیونکہ دونوں کے ہاتھ اس میں استعمال ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ تو بیع یہ جائز ہے اسلامی شریعت میں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، یعنی تمام مسلمان خرید و فروخت کے جواز پر متفق ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور سودی کاروبار سے منع فرمایا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مروی ہے اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2112 نمبر پر، کتاب البیوع، باب اذا خیر احدهما صاحبہ، اور صحیح مسلم کتاب البیوع، باب ثبوت خیار المجلس، حدیث نمبر 1531۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايع الرجلان، جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کریں، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، تو ان میں سے ہر ایک با اختیار ہے جب تک کہ ان کے درمیان جدائی نہ ہو جائے، جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں، وَكَانَا جَمِيعًا، اور وہ ایک ساتھ ہوں۔
ایک ساتھ رہتے ہوئے ان کو اختیار ہوتا ہے، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، لا یبع احدکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے بیع پر بیع نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب البیع باب لا یبع علی بیع اخیہ 2139 نمبر پر، اور صحیح مسلم کتاب النکاح باب تحریم الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ 1412 نمبر پر۔ یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تو بہرحال اس تعلق سے بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام میں جو لازمی طور پر جو مسائل معلوم ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن کا علم لازمی طور پر ضروری طور پر معلوم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ خرید و فروخت جائز ہے اسلام میں۔ اور جہاں تک نظر صحیح کا مسئلہ ہے، صحیح غور و فکر اور نظر کا مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اس چیز کا جواز سمجھ میں آتا ہے نظر صحیح سے، صحیح طور پہ غور و فکر کرنے سے بھی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس موجود سامان کا، مال کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ دنیاوی جو ساز و سامان ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے، اسے ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے پاس اس کے پاس دو ہی ذریعہ ہے، یا تو ظلم و زیادتی کر کے زبردستی وہ سامان، وہ مال، وہ ضرورت کی چیز اس سے حاصل کرے، اور یا پھر خرید و فروخت کے ذریعے سے اس سے وہ چیز حاصل کرے۔ تو دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، اور جب ظلم حرام ہے، دوسرے سے چھیننا اور زبردستی لینا حرام ہے، تو ظاہر بات ہے دوسری صورت حلال ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ آپس میں لین دین کر سکیں اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بیع کو حلال کرتا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ شریعت تمام ضروریات کی، فطری ضروریات کی، صحیح ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، کیونکہ یہ انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ بعض نادان اور دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ دین اور اسلام صرف یہ ایک بندے اور اس کے خالق، یعنی عابد و معبود یا خالق و مخلوق کے درمیان کے تعلقات کا نام ہے۔ کہتے ہیں دین کیا ہے؟ آپ اپنے رب کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ دین صرف اسی کو سمجھتے ہیں، عبادات کو، اور کہتے ہیں کہ دینی احکام، دینی مسائل صرف وہیں تک ہونا چاہیے، یا اسی کی تنظیم کرتے ہیں دینی مسائل، باقی چیزوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، دین اسلام کامل دین ہے، جو ایک بندے اور اس کے رب، ایک مخلوق اور اس کے خالق کے درمیان کے تعلقات بھی ٹھیک کرتا ہے، اور بندوں کے باہمی تعلقات کو بھی ٹھیک کرتا ہے، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کیسا تعلق رکھیں، اس کے بارے میں بھی اسلام کے احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے رکھیں اس کے بارے میں بھی اسلام کے احکام ہیں۔ تو اسلام تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ رہنمائی نہ ہوتی اسلام کی تو لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیتے، اور ہر طاقتور کمزور کو جس طرح سے چاہتا اس کے ساتھ رویہ اپناتا۔ لیکن نہیں، اسلام نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، کون سا سلوک جائز ہے، کون سا سلوک ناجائز ہے،
کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ سارے معاملات درست ہو جائیں، لوگوں کی خواہش پر نہ رہے کہ جو جس طرح کی خواہش کرے اس طرح کا معاملہ کرے، یا جو طاقتور ہو وہ لوگوں پر تجاوز کرے اور اپنی طاقت سے جو چاہے وہ حاصل کرے اور جس طرح کا چاہے معاملہ کرے۔ یہ لوگوں پہ نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ اسلام نے سب کے بارے میں قوانین بنا دیے ہیں، شریعت بتا دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ قرض سے متعلق آیت ہے، آیت دین، جس میں قرض کے مسئلے کا بیان ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ قرض کا معاملہ بندوں اور بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ اور بندوں کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ دین تو فقط ان معاملات میں رہنمائی کرتا ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہو، بندوں کے بیچ کے جو معاملات ہیں اس میں دین کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ اسلام نے خالق اور مخلوق کے درمیان کے معاملات میں بھی رہنمائی کی ہے، اور مخلوق کے باہمی معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے آپ اس حدیث کو بھی یاد کریں جو صحیح مسلم میں آئی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یا ایک یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا علمکم نبیکم حتی الخراء، کہ آپ کے نبی نے سب کچھ، آپ کے نبی تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو قربان جائیے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس پر شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ فخر سے کہا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ اور کعبہ کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں، جب استنجا کریں ڈھیلے استعمال کریں صفائی کے لیے تو طاق عدد میں استعمال کریں۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے قضاء حاجت کے جو آداب بتائے گئے تھے وہ آداب بتائے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم لید اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرم محسوس کرتے، دین کے مسائل انہوں نے سیکھ رکھے تھے اور کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکرانہ ادا کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی ہمیں تعلیم دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ چنانچہ پیشاب پاخانہ کے طریقے، جس کو قضاء حاجت کے آداب کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، اور بلکہ قرآن پاک میں بھی بہت سے آداب کا بیان ہے۔ قرآن پاک میں مجلس میں بیٹھنے کے آداب کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کشادہ کرو اور لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کرو تو پھیل جاؤ اور لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کرو۔ ایسے ہی گھر میں داخل ہونے کے آداب، اجازت لینے کے آداب، یہ سب قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پہ سلام کر کے داخل ہو۔ اپنے آپ پہ سلام کرنے کا دو مفہوم بنتا ہے، ایک مفہوم تو یہ کہ سارے مسلمان ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جان، اس لیے جو گھر میں ہے وہ بھی اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میں ہوں، تو ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیملی ہے، بچے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خود پر سلام کرو، یعنی وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ خود تم ہو، یہ اپنائیت سکھائی گئی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر کے داخل ہو، تو دونوں معنی اس میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ اسلامی شریعت میں تمام چیزوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ رہنمائی کہیں کہیں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے، اور کہیں کہیں کسی قاعدے عامہ، یعنی ایک عمومی قاعدہ بتا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت ایک قاعدہ دے دیتی ہے، قاعدہ ایک بنیاد دے دیتی ہے، اور اس بنیاد پہ آپ ترتیب کرتے چلے جائیے۔ تو اس لیے
جو بعض نادان جو یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات کا 10واں حصہ بھی شریعت کے احکام میں موجود نہیں ہے، یعنی آیات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیات و احادیث محدود ہیں اور مسائل لامحدود ہیں، تو جو انسان کی ضروریات ہیں اس کے 10ویں حصے کی رہنمائی بھی ان آیات اور احادیث سے نہیں ہو سکتی. تو یہ اصل میں ان لوگوں کے ہاں علم اور فہم کی کمی ہے. وہ علماء جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور فہم سے نوازا ہے وہ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کس آیت میں آتا ہے، یہ مسئلہ کس حدیث میں آتا ہے. چنانچہ شریعت اور شریعت کے نصوص تمام انسانی ضروریات کے لیے کافی ہیں، کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں صراحت کے بجائے قاعدہ عامہ کے ذریعے کہ جنہیں اللہ نے علم و فہم سے نوازا ہے وہ اسے ان عمومی احادیث سے یا احادیث کے عموم سے اور یا نصوص کے عموم سے وہ اس کا استنباط کرتے ہیں. تو اس کے لیے دقیق علم و فہم اور راسخ علم و فہم کی ضرورت ہے. اللہ نے جسے عطا فرمایا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو کہ بیوع یہ خرید و فروخت یہ اجماع کی دلیل سے جائز ہے، کتاب اللہ کی دلیل سے جائز ہے، سنت کی دلیل سے جائز ہے، ہر اعتبار سے یہ جائز ہے. کیا ہے بیع؟ انشاءاللہ ہم اس پر اگلے درس میں بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.